بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ دور حاضر سے جڑا ایک اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور اس کی وضاحت ہوگی باذن اللہ تعالی۔ جو اشتہار ہم نے اس سلسلے میں نشر کیا ہے اس میں عنوان واضح ہے کہ جدید آمد و رفت کے جو مواصلات ہیں، بالخصوص ہوائی جہاز میں ایک عورت کا اکیلے سفر کرنا، تنہا سفر کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس سلسلے میں انشاءاللہ میں مختصراً آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ اس دور میں ہوائی جہاز کا سفر عام ہے، چاہے وہ اندرونی ملک ہو یا بیرونی ممالک کا سفر ہو۔ تو خواتین ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کر بھی رہی ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرتی ہیں اور اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں، تو اس طرح کی خواتین سے یہ سوال کثرت سے آتا ہے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ شبہات بھی ہیں، وہ سامنے رکھ کر کے وہ نکل بھی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا نہایت اختصار کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو جتنا بہتر انداز میں سمجھیں گے ہمارے مشاہدین، اسی بقدر جو ہے وہ اصل موضوع کو سمجھ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو پوری کائنات کے خالق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو پیدا فرمائے اور انسان میں مرد اور عورت کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی معروف آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان یعنی مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا فرمائے، آدم اور حوا کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے ایک نسل جو ہے آگے بڑھائی، اور اللہ رب العالمین نے بندوں کے حقوق اس میں بیان فرمائے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑے رہنے کی اس میں تلقین کی گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کو پیدا فرمائے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے۔ ایسے میں اللہ کی عبادت کی جب بات آتی ہے تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے مرد کے لیے راہیں آسان ہیں اور عورت کے لیے راہیں مسدود ہیں، مشکل ہیں، ایسے اللہ رب العالمین نے نہیں رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے، جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورۃ النحل میں، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اس آیت کریمہ میں جو اصل شرط ہے وہ مومن ہونے کی ہے، مرد اور عورت ہونے کی نہیں ہے۔ تو جو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا بہتر انداز میں، مرد ہو کہ عورت ہو، اس کے لیے سعادت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اس لیے کہ یہ اصول میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے مرد اور عورت کو پیدا فرمائے تو اللہ رب العالمین کی قربت کے لیے، اللہ رب العالمین کی محبت کے حصول کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مرد اور عورت میں کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے سنن نبی داؤد اور سنن ترمذی کی، اور دونوں میں کتاب الطہارہ میں ہیں۔ سنن ترمذی کے ابواب الطہارہ میں حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا، اس حدیث کا جو آخری قطعہ ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک پس منظر ہے، میں اس سے وہ حدیث کا قطعہ سنا رہا ہوں کیونکہ وہی ہمارے لیے ایک دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہا کہ انما النساء شقائق الرجال۔ اس قطعے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو شریعت نازل کی ہیں اس میں عورتیں مردوں کے شقیق ہیں، یعنی حکم کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں، جب تک کہ شریعت میں تفریق کی دلیل نہیں آ جاتی کہ یہ صرف مردوں کے لیے، یہ صرف عورتوں کے لیے، تو یہی سے تفریق ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سونے کے زیورات کو مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے، اس میں مردوں کا درجہ تھوڑی نیچا ہوتا ہے۔ اللہ نے جو ہے ریشمی لباس ان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ویسی بہت ساری چیزوں میں فرق رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ طہارت کے مسائل ہیں، فرق ہے دونوں میں، کچھ امور میں
زواج کا معاملہ ہے، شادی کا معاملہ، طلاق اور خلا کا معاملہ ہے، دونوں کے لیے کچھ جدا مسائل ہیں۔ عورت کے لیے ولی شرط ہے، مرد کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں رکھے ہیں۔ انفاق کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے مرد ہی کی ذمہ داری میں اس بات کو رکھے ہیں، عورت کے لیے انفاق کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورت خرچ کرے اپنے شوہر پر، اپنے بچوں پر، کسی اور پر۔ اللہ نے مرد کے لیے سب رکھے ہیں۔ میراث کے مسائل کو لے لیجئے، دونوں میں اللہ نے فرق رکھے ہیں۔ جہاں اللہ نے فرق رکھے ہیں وہیں سے جو ہے یہ بات آتی ہے، ورنہ اصلاً دونوں کا معاملہ ایک ہے۔ اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور مرد اور عورت کو پیدا فرمائے۔ جن امور میں اللہ رب العالمین نے تفریق والا معاملہ رکھے ہیں بحیثیت خالق، بحیثیت شارع، اللہ رب العالمین ہمارے خالق ہیں اور اللہ ہی نے ہمارے لیے شریعت نازل کی ہے، تو اللہ رب العالمین بحیثیت خالق، بحیثیت الہ، بحیثیت شارع، تو سفر کی مسائل میں اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت میں فرق رکھے ہیں۔ یہ مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ صرف سفر کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت میں جو فرق رکھے ہیں وہ جسمانی اعتبار سے بھی رکھے ہیں۔ یہ بدیہی بات ہے، واضح بات ہے، اس کی توضیحات کی ضرورت، اس پر توضیح کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنے واضح بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کی جو تخلیق فرمائے ہیں، جسمانی اعتبار سے اس کی جو بناوٹ ہے یا اس کا جو مزاج اللہ نے بنائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے الگ قوانین رکھے ہیں، الگ احکام اللہ نے جاری کیے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں بیان فرمایا کہ عورت کے لیے اصل جگہ کون سی ہے؟ کہا کہ وقرن فی بیوتکن، وہ اپنے گھر میں رہیں، یہ اصل ہے اس کے لیے۔ سورۃ الاحزاب کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس سے پہلی والی آیت کریمہ کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ بھلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے براہ راست خطاب ہے، لیکن یہ حکم سبھی عورتوں کے لیے ہے، سبھی خواتین کے لیے ہے۔ ایک عورت کا عورت سے متعلق حکم ہے اس میں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے آپ اپنے گھروں میں ہی قائم رہیں، اور پھر جب کسی سے گفتگو کریں، کسی اجنبی سے، کسی نامحرم سے، تو پھر بالکل صاف گفتگو کریں، لچکدار انداز میں گفتگو نہ کریں، اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین نے یعنی انسان میں جو طبیعت جو رکھی ہیں، اس اعتبار سے ایک مریض انسان، کس اعتبار سے؟ ذہنی اعتبار سے نہیں، بدنی اعتبار سے نہیں، خیالات کے اعتبار سے جو کمزور خیال کا ہے، وہ بہت جلد جو ہے مطلب آپ کی باتوں میں آ جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آپ صاف گفتگو کریں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب ہی میں ایک جگہ پر بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کی آڑ میں گفتگو کرنے کے لیے کہا، دینی نقطہ نظر سے بھی کوئی سوال ہو یا عام کوئی مسئلہ ہو سماجی زندگی کا، کہا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت سے متعلق یہ معاملے رکھے ہیں۔ تو عورت اپنے گھر ہی میں رہے، لیکن کسی حاجت کی وجہ سے اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک محلے سے دوسرے محلے کو جانا یا کسی گلی میں جانا شرعاً اس کے لیے جائز ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے۔ پھر اس کی شروط ہے کہ وہ جو عطریات کے ساتھ نہ جائے، بناؤ سنگھار کے ساتھ نہ جائے، لیکن اپنی حاجت کے لیے جا سکتی ہے، وہ بازار جا سکتی ہے، کسی قریبی طور پر اس کے کوئی رشتہ دار ہیں جا سکتی ہیں، پڑھنے لکھنے کا معاملہ ہے جا سکتی ہیں، دروس کے لیے جا سکتی ہے، اکیلی جا سکتی ہے، اس لیے کہ وہ سفر نہیں ہے، تو خروج کی اجازت ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں بالکل آخر میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے کہ باب خروج النساء لحوائجہن، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ حدیث ایک پس منظر جس سے جڑی ہوئی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اذن اللہ لکن لحوائج قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، قد اذن اللہ لکن ان تخرجن لحوائجکن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ اب تم تمہارے ضروریات زندگی کے لیے باہر نکل سکتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیات کو آپ دیکھو، وہ گھر سے مسجد کو آتی تھی، وہ اکیلی آتی تھی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب کوئی ایسی واضح ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے کہ مطلب کوئی خاتون عہد نبوی میں اپنے گھر سے مسجد کو آتی ہو اور ان کے ساتھ ان کا محرم بھی رہا ہو اور شرط لگائی ہو شریعت نے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت معلم، بحیثیت نبی اور رسول آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی خواتین. مثال کے طور پر حدیث خولہ کو لے لیجیے آپ. خولہ رضی اللہ عنہ آئی تھی آپ کے پاس، لیکن کیا وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، اپنے محرم کے ساتھ؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کو منع کیا یا وحی نازل ہوئی اس وقت؟ بالکل بھی نہیں. تو خواتین اس طرح سے مسجد کو جانا یا جو ہے مطلب کسی اللہ کے رسول کے پاس ان کا آنا یا ایک گھر سے دوسرے گھر کو جانا، یہ ایک عام ان کے معمولات میں سے ہے، اور ایسا کہیں ثابت نہیں کہ ان کے محرم کے لیے ان کی کوئی شرط ہو. تو اس اعتبار سے عورت کا خروج اپنے گھر سے اپنے علاقے کے اندر آنا جانا کوئی قباحت نہیں ہے شرعاً، اگر وہ جو ہے شرعی دائرے میں جاتی ہے آتی ہے. اسی تناظر میں بازار کی بھی بات ہے. بازار میں حالانکہ لوگوں کی کثرت ہوتی ہے اور بھی اس میں وہاں پر جو ہے ایسے اور ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، تو اولا اور افضل یہی ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جائے، ضرورت پر جائے، اپنے گھر کے دیگر افراد سے کام کروا لے. نہیں اتنی حاجت ہے کہ اسی کو جانا پڑ رہا ہے، کوئی اور جا نہیں سکتے ہیں، یا جو ہے مطلب اشیاء ایسی ہیں کہ اسی کو دیکھنا پڑتا ہے، اسی کو جو نظر ڈال کر کے لے کر آنا پڑتا ہے، ایسی صورت میں وہ اپنے پورے بچاؤ کے ساتھ جا سکتی ہے. یعنی کسی عورت کے ساتھ بھی جا سکتی ہے، اکیلی بھی جا سکتی ہے. تو یہ کچھ مسائل ہیں. اب رہا مسئلہ اپنے شہر کے اندر کے، اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے گاؤں کے اندر کے اگر بات کرتے ہیں، عورت کے لیے امن ہے اور جو ہے مطلب جو ہے آسانی ہے، جا سکتی ہے، آ سکتی ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ کسی طور پر بھی، چاہے وہ آٹو رکشہ کی بات ہو، چاہے وہ کار کی بات ہو، وہ اکیلی ایک مرد کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے. وہ جو ڈرائیور ہے وہ ایک اجنبی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے وہ نہیں جا سکتی ہے. اس لیے کہ جو حدیث مبارکہ ہے سنن ترمذی کے ابواب الرضاع کی، حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد جب ایک عورت سے جب وہ ایک تنہائی اختیار کرتا ہے کسی بھی تناظر میں، تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے. اگر آٹو رکشہ میں ایک خاتون بیٹھ رہی ہے، ساتھ میں کوئی اور عورت بھی بیٹھ جا رہی ہے، تو پھر اس میں جو دو تھے نا، شیطان تیسرا بنتا ہے نا، اب اس کی جو ثالثیت وہاں ختم ہو جاتی ہے. تو پھر وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر بس میں جاتی ہے ایک عورت، یہاں سے لے کر کے جو ہے میں بنگلور کی اگر بات کروں، یہاں سے شیواجی نگر، کوئی مسئلہ نہیں، وہ شہر کا اپنے اندر کا معاملہ ہے وہ، اور شرعی اصطلاح میں وہ سفر نہیں ہے، نہ سماجی زندگی میں وہ سفر کہلاتی ہے وہ چیز. تو اپنے علاقے میں وہ آ سکتی ہے، جا سکتی ہے. اس کے پاس جو ہے کوئی ٹو ویلر ہو یا اس کی اپنی ذاتی کار ہو، وہ اکیلے آنا جانا کوئی معاملہ نہیں شرعاً اپنے شہر کے اندر. تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک عورت کا اس کی جو اصل جگہ ہے وہ گھر ہے. اس کی گفتگو کے انداز بھی بتائے گئے ہیں اجنبیوں سے. اس کی جو زیب و زینت ہے بتایا گیا سورۃ النور میں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. اس کی زیب و زینت اس کے شوہر کے لیے ہی وہ ظاہر کرے گی. ایسے میں شرعی دائرے میں رہتے ہوئے، چاہے لباس کا معاملہ ہو، اس کے چال چلن کا معاملہ ہو، اس کی جو ہے آنے جانے کا معاملہ ہو، اور جو ہے لوگوں سے بچاتے اپنی کوئی چیز لے کر آتی ہے اپنے گھر کو، بازار جانا آنا، اور جو ہے آٹو رکشہ میں بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بیٹھتے ہیں، کار میں بیٹھتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھتے ہیں، جہاں پر جو ثالثیت ختم ہو جاتی ہے شیطان کے لیے، اور وہ کوئی اور خاتون ہو یا اس کا کوئی محرم ہو اس کے ساتھ، تو پھر یہ سب چیزیں اس کے لیے بالکل معزون ہے، اجازت ہے اس کے لیے. تو یہ ایک اہم مقدمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب میں آپ کے سامنے اصل جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وہ یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، کیونکہ اب تک جو ہم نے باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، لیکن اس سے جڑی کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جب بات آتی ہے سفر کی، یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر کو، ایک دوسرے شہر کے لیے وہ سفر جسے کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں، سماجی زندگی میں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ ہاں واقعتاً یہ جو سفر ہے ابھی سفر کے لیے نکل رہے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں سفر کے احکام اور مسائل کا ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ خاتون کے لیے کہ وہ اکیلی سفر نہیں کرے گی. حالانکہ دیکھو یہ بھی عورت کے لیے مسائل ہیں، اس کا گھر سے باہر جانا ایک سے دوسری گلی کو، لیکن شریعت نے کبھی منع نہیں کیا اس کے لیے کسی طور پر بھی. اب ہم نے گفتگو کر دی، اعادے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب بات سفر کی آتی ہے تو یہ شریعت یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے نا، کسی انسان کا حکم نہیں ہے. جس نے چاند اور سورج بنایا، جس نے سمندر بنایا، جس نے ہوا دی، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا، جس نے اس کو ایک عورت کے طور پر پیدا کیا، جس نے ہمیں ایک مرد کے طور پر پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے اللہ کی عبادت کے لیے شریعت نازل کی، اس ذات کا حکم ہے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، مطلب اعتراض کرنے کا، سوال کرنے کا، مزید وضاحت طلب کر سکتے ہیں، لیکن اعتراض کی گنجائش نہیں. کس نے پیدا کیا آپ کو؟ اللہ نے جانور بھی بنا سکتا تھا نا. اللہ رب العالمین ہمیں کچھ اور چیز بنا سکتے ہیں، ہمیں ہوا بنا سکتے تھے، ہمیں بارش کے خطرات بنا سکتے تھے، ہمیں کوئی اور جانور بھی بنا سکتے تھے جس جانور کا کبھی ہم نام لینا پسند نہیں کرتے، وہ بھی اللہ ہم کو بنا سکتے تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اللہ نے ہمیں شرف عطا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم.
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے اللہ نے ہم میں سے کسی کو عورت بنائے ہیں، اس کے لیے کیا احکام اور مسائل ہیں، وہ اسی خوش اسلوبی سے لینی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ تو اس اعتبار سے دور حاضر میں یعنی آج ہوائی جہاز کا سفر ہے، بنگلور سے حیدرآباد جانا، بنگلور سے ممبئی جانا، چنئی جانا، جو کتنا آسان سا معاملہ ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک یعنی جو خلیجی ممالک کو جاتے ہیں 5 گھنٹے میں جو ہے پہنچ جاتے ہیں۔ دیگر کاروائیوں کو اگر آپ لے لیتے ہیں تو جو ہے تقریباً 10 گھنٹے کی اگر بات کر لیں آپ، 10 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک کو جو ہے مطلب مکمل طور پر پہنچ جاتے ہیں۔ صرف ہوائی جہاز کا سفر تقریباً 5 گھنٹے کے آس پاس کا ہے، اور دیگر ممالک کے لیے اور بھی قریب ہو سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں اب جو ہے جدید طور پر جو ہے یہ سوال آتا ہے کہ اب تو اس کے لیے جائز ہے کہ جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے میں نے جتنا دراسہ کیا، میں نے غور کیا کہ شبہات 2 طرح کے ہیں۔ ایک شبہ یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، نص کو سمجھنے کے اعتبار سے ہے، حدیث رسول کو سمجھنے میں جو ہے مطلب غلطی ہوئی ہے، ایک شبہ وہاں سے آ رہا ہے، یعنی حدیث رسول کو انہوں نے صحیح سے نہیں سمجھا ہے، حدیث رسول سے غلط استدلال، یہ حدیث رسول کو انہوں نے احاطہ نہیں کیا ہے، اصل موضوع انہوں نے نہیں سمجھا ہے، یہ ایک وجہ ہے، یہ ایک شبہ ہے۔ اور جو دوسرا شبہ ہے وہ یہ کہ یعنی عقلی توجیہات، 2 طرح کے شبہات، 2 طرح کی جو ہے غلطی ہوئی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہے اب ہوائی جہاز میں ایک خاتون اکیلی سفر کر سکتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ نص کو انہوں نے غلط سمجھا، اس کی میں توجہ کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کچھ عقلی توجیہات کی۔ عقلی توجیہات کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہ کہنا کہ جس طرح سے ایک عورت جو ہے بازار جا سکتی ہے نا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو جا سکتی ہے نا، بس میں بھی تو مرد اور عورتیں ہیں، بازار میں بھی تو بہت سارے اجنبی مرد ہیں، تو وہاں پر جا سکتی ہے، تو پھر جو ہے ہوائی جہاز میں جانا اور ایئرپورٹ میں جانا اور پھر جو ہے 5 گھنٹے سے 5 گھنٹے کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک کو پہنچ جانا۔ میں 5 گھنٹے کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ عمومی طور پر خلیجی ممالک سے جڑی ہوئی بات ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ کسی بھی علاقے کی بات لے لیجیے تو آسانی سے جو ہے 1 آدھ دن میں جو ہے مطلب پوری دنیا کی سیر ہو جاتی ہے۔ 2 دن کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں، 14-15 گھنٹے میں شاید یہاں سے امریکہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ کہنا کہ جو ہے کم مدت میں آپ چلے جا رہے ہیں، تو پھر جو ہے یہی ایسی ہی ہے جیسے آپ بازار جا کے آ رہے ہیں 5 گھنٹے لگا کر کے، آپ کسی عزیز کے گھر جا کے آ رہے ہیں، کسی تقریب میں جا کر کے آپ آ رہے ہیں، یہ اسی تناظر میں ہے۔ اور بالکل بھی جو ہے آپ جو ہے گھر سے جو ہے باہر جاتے ہیں، اپنی اشیاء کی خریداری کر کے گھر آتے ہیں، بالکل معمول ہو کر کے آتے ہیں، کسی مال سے خرید کر آتے ہیں آپ اور پورے آسانی سے آ جاتے ہیں، ویسے ہی آپ ہوائی جہاز میں بھی بالکل پورے امن و امان کے ساتھ جا رہے ہیں اور جا کر کے آپ واپس آ جا رہے ہیں۔ یہ ایک عقلی توجیہ۔ اور دوسری جو ان سے شبہ ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وہ نص کو سمجھنے سے اعتبار سے۔ نص کو سمجھنے کے اعتبار سے کیسے؟ کہ اللہ کے رسول نے جو یعنی کہا کہ ایک مسلمان عورت سفر نہ کرے، یعنی جس میں زمانے کی قید لگائی گئی ہے، 2 دن کی، 3 دن کی، 1 دن کی، تو مطلب ہے کہ 3 دن کا معاملہ ہو تو، 2 دن کا معاملہ ہو تو، یہ تو 5 گھنٹے کا معاملہ ہے نا، بہت جلد پہنچ جا رہے ہیں نا۔ یہ گویا کہ نص کو انہوں نے نہیں سمجھا صحیح سے۔ تو 2 چیزیں ہیں، میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نص کو سمجھنے میں جو ان سے کوتاہی ہوئی ہے اس طرح کے لوگوں کو، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھو کہ یعنی ایک عورت کا جو سفر ہے، ایک عورت کے سفر سے متعلق جسے ہم کہتے ہیں کہ اصل، اس موضوع کی جو اصل ہے، اس موضوع سے متعلق جو اصل حدیث ہے بطور دلیل، جو یعنی اصل پیغام شریعت کا جس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے، وہ ہے حدیث ابن عباس جو متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی کتاب الحج میں ہے، اور صحیح بخاری میں جو ہے جو کتاب الحج کا جو آخری حصہ ہے اس میں ابواب الحصار وغیرہ میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذو محرم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تسافر المرأة، جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مطلق بات کہی ہے، مقید بات نہیں کہی ہے، محرم کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کہا ہے، الا مع ذو محرم کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس میں اللہ کے رسول نے 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی کوئی قید نہیں لگائے ہیں، اور یہ حدیث اس موضوع سے متعلق اصل ہے۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ عورت کے سفر سے متعلق شریعت میں کیا حکم ہے تو یہ حدیث ابن عباس ہی پیش کرنا ہوگا، جس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے،
اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے. ہمارے مشاہدین سے متعلق میں ایک اور مرتبہ کہہ دے رہا ہوں کہ اگر عورت کے سفر سے متعلق ہم کوئی بات کرتے ہیں، کوئی دلیل ہم سے پوچھتے ہیں یا ہم کسی کو بتاتے ہیں، اس سلسلے میں دیانت داری کا تقاضا یہ ہے، شریعت کی صحیح نمائندگی یہ ہے کہ حدیث ابن عباس جو متفق علیہ حدیث ہے، لا تسافر المرأة الا مع ذو محرم. تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو منع کیا ہے کہ وہ اپنے محرم کے ساتھ جو ہے وہ حج کہہ رہا ہوں کہ سفر کرے، اس میں زمانے کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. یہ اصل ہے. اب رہا مسئلہ وہ ساری احادیث جس میں زمانے کی قید ہے، ایام کی قید ہے. مثال کے طور پر ایک متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، حدیث ابن عمر، اس میں یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت لا تسافر المرأة 3 ایام، 3 دن کا سفر ہو تو جو ہے ایک عورت سفر نہ کرے. کتنے دن کے؟ 3 دن کے. اس میں زمانے کی قید ہے. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ابو سعید الخدری سے مروی رضی اللہ عنہ، اس میں جو ایسی ہے کہ فوق 3 دن سے زائد ہو تو سفر نہ کرے، اکثر من 3 ایسے بھی الفاظ آتے ہیں. اور ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے مروی جو حدیث ہے اس میں یہ ہے کہ لا تسافر المرأة یومین، 2 دن کا سفر ہو تو عورت سفر نہ کرے. کیا مطلب 1 دن کا ہو تو کر لیں گے؟ اس کا مفہوم مخالف لیں گے؟ اس کا مفہوم نہیں لیا جائے گا. ایک میں اللہ کے رسول نے 3 کہا، ایک فوق 3 بھی کہیں کہ 3 دن سے زیادہ ہو تو سفر نہیں کرنا چاہیے. اس میں 2 دن کی بھی بات ہے. ایک اور حدیث ہے جو متفق علیہ ہے ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لامرأة تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ، کہ 1 دن کی یا 1 رات کی مسافت کا معاملہ ہے تو اس میں جو سفر نہیں کرنا چاہیے جیسے اللہ اس کے رسول پر، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہو. اس کا مطلب یہ کہ اس کا مفہوم لیا جائے گا کہ اس سے کم ہو تو. اب یہ ساری احادیث آپ دیکھیے زمانے سے مقید ہیں، وقت سے مقید ہیں، ایام سے مقید ہیں. لیکن حدیث ابن عمر میں 3 دن کی بات ہے، حدیث ابی سعید الخدری میں 2 دن کی بات ہے. کچھ روایات میں فوق 3 اور اکثر من 3 جیسے صحیح مسلم کی روایات ہیں اس میں یہ بات موجود ہے. اور جو ابو ہریرہ سے مروی ہے اس میں جو مسیرۃ یوم و لیلہ کی بات ہے، 1 دن 1 رات کی بات ہے. اس سلسلے میں جتنی بھی احادیث جو وقت سے مقید ہیں، ایام سے مقید ہیں، یہ ساری احادیث اس حدیث سے متعلق ہی ہوں گی جو حدیث ابن عباس ہیں. حدیث ابن عباس اس موضوع سے متعلق اصل جس میں قید نہیں لگائی گئی ہے زمانے کی. اب رہا مسئلہ جن احادیث میں زمانے کی قید لگائی گئی ہے اس میں اور جو مطلق ہے اس میں کیسے سمجھیں گے، کس اعتبار سے دونوں کو جمع کریں گے. اس سلسلے میں آپ دیکھو کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے بہت عمدہ جواب دیا ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ دیکھیں یہاں پر وہ جلد دوسری لے کر آ گئے، جلد نمبر 4 ہے سنن بیہقی جلد نمبر 4. دیکھو جلد دوسری لے کر آ گئے اس میں. ہاں پیچھے بھی نسخہ ذرا نکالیے. اب ابساط المسافرین آپ نکالیے جب تک انشاءاللہ ہم دوسری گفتگو کریں گے. امام بیہقی رحمہ اللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، امام بیہقی رحمہ اللہ کو آپ نے اس سلسلے میں یعنی تطبیق دیا. آپ نے کہا کہ جن احادیث میں قید ہے نا، قید زمانے کی قید، دھیان سے سنیے گا، کہا کہ جو زمانے کی قید ہے وہ لوگوں کے سوالات کے اعتبار سے. مثلا کسی نے آ کے کہا کہ جو 3 دن کا سفر ہو سکتا ہے کیا ایک عورت کے لیے؟ اللہ کے رسول نے بالذات ان کو جواب دیا کہ نہیں کر سکتے آپ 3 دن کا سفر. بعثت مومن عورت آپ 3 دن کا سفر نہیں کر سکتے. کسی نے آ کے پوچھا کہ ہم 2 دن کا سفر، کسی عورت نے آ کے پوچھا، اللہ کے رسول نے اس کو بھی منع کر دیا کہ 2 دن کا سفر آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کون سا سوال کیا تھا کہ ہم 2 دن کے لیے جا سکتے ہیں کیا؟ کہا کہ 2 دن کے لیے نہیں جا سکتے. کسی نے پوچھا کہ 1 دن کے لیے ہم جا سکتے ہیں؟ کہا کہ 1 دن کے لیے آپ نہیں جا سکتے. تو اس کا مفہوم نہیں ہے، یہ سائلین کا تنوع ہے، سائلین کا اختلاف ہے. ایک الگ الگ سائل آ کر کے الگ الگ خاتون نے آپ سے پوچھا تو آپ نے ان کے حساب سے جواب دیا. آپ سے مطلق نہیں پوچھا کہ عورت سفر کر سکتی ہے کیا بغیر محرم کے، اس کو جو یہ جواب نہیں دیا گیا ہے. کہا کہ بغیر محرم کے 3 دن کا سفر کر سکتے ہیں؟ کہا کہ 3 دن کا سفر نہیں کر سکتے آپ. بغیر محرم کے کوئی عورت آ کر کے پوچھی کہ 2 دن کا سفر کر سکتے ہیں؟ کہا کہ 2 دن کا سفر بغیر محرم کے نہیں کر سکتے.
کسی نے پوچھا کہ بغیر محرم کے ایک دن کا سفر کر سکتے ہیں؟ کہا کہ ایک دن کا سفر نہیں کر سکتے بغیر محرم کے۔ تو یہ جو اختلاف جو سائلین کی طرف سے ہوا ہے، الگ الگ سائل نے الگ الگ سوال کیا، تو اسی حساب سے اللہ کے رسول نے اس خاتون کو جواب دیا ہے کہ جس نے 3 کی بات کی، آپ نے کہا کہ 3 دن سفر نہیں کر سکتے، اس کا مفہوم نہیں لیا جائے، اس کا مفہوم مخالف نہیں ہوگا، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جو 3 دن کی قید لگائی گئی تھا اب اس کے اندر جو سفر کر سکتے ہیں، 2 دن کی بھی ہے، 1 دن کی بھی بات ہے، اب اس سے اندر سفر کر سکتے ہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ تو آپ دیکھو امام مسلم رحمہ اللہ جو بھی درس نظامی پڑھ کر کے آئے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے الجامع الصحیح کے مقابل امام مسلم رحمہ اللہ کی جو الصحیح ہے، اس میں احادیث ایک موضوع کے تحت مرتب کر دی جاتی ہیں۔ تو یہی اس کی خوبی کے طور پر اس کا بیان کیے جاتے ہیں، ایک بڑی خوبی صحیح بخاری کے مقابل۔ اس سلسلے میں دیکھو امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کی جو کتاب الحج ہے، اس پر امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیے ہیں، میں آپ کو باب بتا دیتا ہوں۔ باب کیا ہے؟ باب سفر المرأة مع محرم الى حج وغیرہ، کہ ایک عورت کا حج یا دیگر امور کے لیے سفر کرنا، باب یہ قائم کیا امام نووی رحمہ اللہ نے۔ اس سے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ نے تقریباً 15 کے قریب روایات لے کر کے آئے ہیں، اور مکمل ایک موضوع کے تحت، اور جتنی بھی احادیث امام مسلم رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں، حدیث ابن عمر، حدیث ابی ہریرہ، حدیث ابی سعید الخدری، جس میں ثلاثن یا جو ہے مطلب جو ہے یومین یا مسیرت یوم و لیلہ، سمجھ رہے ہیں آپ، پورے زمانے کی قید کے ساتھ۔ سب سے آخر میں جو حدیث لے کر کے آئے امام مسلم رحمہ اللہ، حدیث ابن عباس لے کر کے آئے ہیں، جس میں یہ بات ہے کہ وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، آخری حدیث۔ یہ بتا رہے ہیں کہ سارے جو اس کے تقیدات ہیں وہ جو ہے اسی تناظر میں سمجھے جائیں گے کہ یہ حدیث جو ہے مطلق ہے، یہ کسی زمانے کی قید سے نہیں ہے۔ آخر میں حدیث لا کر کے موضوع کا اختتام کیا امام مسلم نے رحمہ اللہ، کتنی اچھی توجیہ ہے۔ اب دیکھیں، پہلے میں امام بیہقی کی عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، جزاک اللہ خیرن۔ نہیں، کتاب الحج میں نہیں ہے، وہ کتاب ابواب صلاۃ المسافرین میں ہے، ابواب صلاۃ المسافرین میں۔ رہنے دیں انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، میں نکال کر کے میری جگہ میں رکھا تھا ہمارے گھر میں، اور ابن بطال رحمہ اللہ کا بھی قول ہے اس سلسلے میں، اور ابن دقیق العید رحمہ اللہ کی بھی بڑی اچھی توجیحات ہیں، جو ہے پتہ نہیں کیسے جو ہے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، مقدر ہیں، کمال صرف رب العالمین کے لیے ہے۔ اچھا سنیے، امام نووی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی توجیہ کی۔ امام نووی رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرے انداز سے یہ جو جلد نمبر 5 ہے، 4 اور 3 میں ہوگی، ذرا اس کو دھیان سے سنیے گا۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے جتنی بھی احادیث لائے ہیں، جس میں 3 دن کی بات ہے یا 3 دن سے زائد کی بات ہے، 2 دن کی بھی بات ہے اور 1 دن کی بھی بات ہے۔ اب امام نووی رحمہ اللہ کا کلام سنیے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قال العلماء اختلاف هذه الالفاظ لاختلاف السائلین واختلاف المواطن، کہ یہ جو لوگوں کے جو الگ الگ جو سوالات ہیں، یہ جو احادیث میں جو اختلاف ہے الفاظ کا، یہ سائلین کا اختلاف ہے۔ الگ الگ سائل نے الگ الگ سوال کیا اللہ کے رسول سے، الگ الگ جگہوں سے آ کر کے لوگوں نے سوال کی کہ ہم کو وہاں جانا ہے جو 3 دن کا سفر بنتا ہے، اللہ کے رسول نے منع کر دیا۔ کسی نے وہ علاقے کا نام لے کر کے کہا کہ ہم کو 2 دن کا سفر بن رہا ہے، ہم جا سکتے ہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو 2 دن کا سفر ہے نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس علاقے سے متعلق ہے یا اس سائل سے متعلق ہے۔ وَلَيْسَ فِي النَّهْيِ عَنِ الثَّلَاثَةِ تَصْرِيحٌ بِإِبَاحَةِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَوِ الْبَرِيدِ۔ البرید یہ سنن ابی داؤد میں ہے، لیکن شیخ البانی نے اس لفظ کو شاذ قرار دیا ہے اس روایت کو۔ برید جو ہے مطلب یعنی نصف یوم سے متعلق بات ہے۔ کہا کہ جس میں 3 یا 2 یا 1 کی بات ہے، اس کا مفہوم نہیں لیا جائے گا کہ ہاں بھئی آدھے دن کی گنجائش ہے یا 1 دن کی گنجائش ہے یا آدھے دن سے اندر کی بات ہے تو جو اس میں گنجائش ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ قال البیہقی، امام بیہقی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، اگر امام بیہقی کا قول مل جاتا ہے تو مجھے ذرا بتا دیجیے، لیکن امام بیہقی کا قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ قال البیہقی رحمہ اللہ كأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة تسافر 3 بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال لا، وسئل عن سفرها يوما فقال لا، وكذلك البريد، فأدى كل منهم ما سمعه، وما جاء منها مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن فروى تارة هذا وتارة هذا۔ یعنی امام بیہقی رحمہ اللہ نے 2 باتیں بیان کی۔ ایک یہ ہے کہ جو ہے مطلب خواتین نے الگ الگ انداز میں آ کر کے سوالات کیے، تو آپ نے ان کے حساب سے جس نے 3، جس نے 2، جس نے 1 کہا، اس کے حساب سے آپ نے جواب دیا۔
کبھی ایسا بھی ہے کہ ایک ہی راوی حدیث وہ 3 والی بھی بات پیش کر رہے ہیں، 2 دن والی بھی بات پیش کر رہے ہیں، اور مطلق والی بھی بات پیش کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ راوی حدیث نے اللہ کے رسول سے تینوں حدیثیں سنے ہیں، حسب ضرورت انہوں نے جو ہے کبھی یہ حدیث سنائی، کبھی وہ حدیث سنائی. اب ہمارے سامنے سارے احادیث اکٹھے ہو چکی ہیں، اب ہم کو اقرب الی السنہ جو ہے وہ ہم کو لینا چاہیے. یہ امام بیہقی رحمہ اللہ کا قول ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ نے دیکھو کتاب الصلاۃ میں باب صلاۃ المسافرین کا جو معاملہ ہے اس میں باب حجت من قال لا تقصر الصلاۃ فی اقل من 3 ایام، اس پر بہت ساری روایت لے کر کے آئے آپ، اور آخر میں آپ نے جو ہے گفتگو کی. خیر میں نے تو عبارت پڑھ کے سنا دیا ہے، یہاں ہے آپ لوگ دیکھ لے سکتے ہیں. یہی ہے امام بیہقی رحمہ اللہ کی توجیہ، آپ پڑھ لیجئے جو میں نے ابھی امام بیہقی کے نام سے جو سنایا ہے. اب آخر میں امام نووی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں وہ دیکھیے. امام نووی کہہ رہے رحمہ اللہ وَكُلُّهُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَحْدِيدٌ لِأَقَلِّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّفَرِ، یعنی چاہے 3 دن کی ہو، 2 دن کی ہو، 1 دن کی بات ہو، ان سبوں میں مشترکہ بات کیا ہے؟ لفظ سفر، لفظ سفر، لفظ سفر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنوں کی جو ہے مطلب گنتی کے اختلاف کے علاوہ. وَلَمْ يُرِدْ صلی اللہ علیہ وسلم تحدید اقل ما يسمى سفراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یعنی ایسی کوئی حد بندی نہیں کی جس میں سفر جو ہوتا نا، سفر کو تو آپ نے باقی رکھا، اس سے کم والی گنجائش تو آپ نے نہیں دی. اس میں تو آپ نے راہ نکال کے نہیں دی کہ اس میں کوئی جا سکتے ہیں کہ اتنی مدت ہے تو جا سکتے ہیں. آپ نے لفظ سفر کا اطلاق جہاں جہاں ہوا آپ نے منع ہی فرماتے رہے کہ جو ہے ایک عورت بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. فالحاصل خلاصہ کلام کیا ہے؟ ان کل ما یسمى سفرا تنہى عنہ المرأة بغیر زوج او محرم. سفر کا اطلاق معاشرہ جب کہتا کہ بھی یہ سفر ہے، آپ سفر میں جب ہوتے ہیں تو بحیثیت خاتون اس کے شوہر یا اس کے کسی اور محرم کے ساتھ ہی وہ جائے گی، جسے ہم کہتے ہیں کہ سفر. کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو میں یہاں سے یہاں تک جا رہے ہیں، آپ سفر ہے تو آپ نہیں جا سکتے. یہ بنیادی بات ہے. اب دیکھو یہاں پر کیا کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ، سواء کان 3 ایام او یومین او یومن او بریدن، بریدن کہتے ہیں نصف یوم کو، او غیر ذالک، لروایت ابن عباس المطلقہ، ابن عباس کی جو روایت ہے اس اعتبار سے. اور کہہ رہے ہیں کہ وہی آخر روایات مسلم السابقہ، امام مسلم رحمہ اللہ نے جتنی روایت لائے ہیں وہ سب سے آخری روایت ہے. وہ کیا ہے؟ لا تسافر امرأة الا مع ذی محرم وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا واللہ اعلم. تو ہم نے جو نص سے متعلق جو ایک طرح سے اشتباہ ہے لوگوں کو کہ اس میں تو 3 دن کی بات ہے نا، 2 دن کے اندر کا ہو تو جا سکتے ہیں، 2 دن کی قید لگائی گئی ہے نا، 1 رات 1 دن کی بات کہی گئی ہے نا، یہ تو اس سے کم مدت کا سفر ہے نا. مطلب بات انہوں نے یہ نہیں سمجھی ہے کہ جو ہے سفر ہے نا، بہرحال سفر کا اطلاق جب بھی ہوگا چاہے وہ 2 گھنٹے کا ہو، سفر کا اطلاق ہوتا ہے اس اور معاشرے میں، تو پھر تو وہ نہیں جا سکتے ہیں. تو جو قید اللہ کے رسول نے لگائی ہے وہ سائل کے اعتبار سے، ورنہ پھر ایسا اختلاف کیوں ہے کہ کبھی 3 دن، کبھی 2 دن، کبھی جو 3 دن سے زیادہ اور 1 دن 1 رات کی بات ہے، ایسی قید کیوں لگائی گئی؟ یہ حالات کے اعتبار سے، سائل کے اعتبار سے. جیسے کوئی آج ہم سے آ کے پوچھے کہ ہم یہاں سے اس علاقے کو جانا چاہتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس علاقے کو آپ نہیں جا سکتے. آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس علاقے کی کوئی تحدید ہے کیا؟ اس سے کم کے اندر ہوگا تو ہوگا نہیں. اطلاق سفر کا، جب لفظ سفر کا اطلاق جہاں ہوتا ہے وہاں ایک عورت کسی طور پر بھی سفر نہیں کر سکتی ہے. یہ نص کو سمجھنے سے متعلق جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے یہ متعلق یہ ہمارا جواب رہا ہے. آپ ذرا تصور کر کے دیکھو، میں ابھی ہمارے اخوان سے بتا رہا تھا کہ اگر ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں، ایک شخص، ایک عورت کی بات لے لیجیے، یہاں سے دلی کو سفر کرتی ہے ہوائی جہاز میں، کتنے گھنٹے لگتے ہیں؟ تقریباً 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے بھی نہیں لگتے میرے انداز سے، 2-2.5 گھنٹے انداز سمجھ لیجیے. تو ایسی صورت میں ہم یہی کہیں گے اس کے لیے کہ بھئی یہ تو 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے، آپ سفر کر سکتے ہیں. اچھا کوئی خاتون یہ کہتی ہے کہ جو میں ٹرین سے سفر کر رہی ہوں، نہیں ٹرین میں تو 2 دن سے زیادہ لگ جائیں گے، آپ کے لیے گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو جو ہے واقعتاً سفر کرنا ہی ہے تو پیسے زیادہ آپ جو ہے اس میں لگائیے اور آپ ہوائی جہاز میں جائیے، تو شران آپ کے لیے گنجائش نکل جائے گی، تو آپ جا سکتے ہیں ہوائی جہاز میں. تو پھر ہر کوئی یہی کرے گا کہ بھائی نہیں، شریعت میں گنجائش ہے کہ ہم ہوائی جہاز میں چلے جائیں. ٹرین میں جانے کی وجہ سے منع ہے کیونکہ اس میں 2 دن لگ جا رہے ہیں، اس میں ہم جا سکتے ہیں. پھر ایسی صورت میں آپ اندازہ لگائیے کہ ہوگا کیا. سبحان اللہ،
شریعت کو جو مقصود ہے ایک عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کا جو معاملہ ہے، ضروریات خمسہ میں کا ایک بڑا معاملہ ہے یہ، اس کی عزت آبرو ہے، پھر اس کے دیگر مسائل ہیں، صعوبات سفر ہیں وغیرہ، سب سے بچا کر کے رکھنا چاہتے ہیں شریعت، اور سفر کا اطلاق ہے کسی طور پر بھی نہیں جا سکتے، تو پھر اس طرح کے جو ہے مطلب احادیث سے یہ یوم اور یومین ثلاثت ایام ان کو لے کر کے یہ تعین کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ نصوص کو سمجھنے میں کوتاہی ہے، غلطی ہے۔ ایک تو یہ معاملہ ہوا۔ رہا معاملہ جہاں تک جو ہے مطلب عقلی توجیہات کا ہے کہ جو ہے یعنی ہوائی جہاز کا معاملہ ہے کہ ایک محرم جو ہے اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے آتا ہے، پھر وہاں سے وہ ہوائی جہاز میں چلی جاتی ہے، اور جیسے وہ ہوائی اڈے پر اترے گی وہاں سے اس کا دوسرا محرم آئے گا اور اس کو لے کر کے جائے گا، مطلب اور درمیان میں بھی وہ مامون رہے گی، بالکل صحیح سالم رہے گی۔ یہ جو عقلی توجیہات ہیں ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خالق ہیں، اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین سبھی احوال سے واقف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ کو رسول بنایا ہے، آپ کو شریعت عطا کی ہے، اور آپ ہمارے لیے معلم ہیں، آپ نے ہمیں ہر معاملہ جو ہے بتا کے گئے ہیں۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے متعلق عورت کو جو منع کیے ہیں کسی زمانے کی قید کے بغیر، کہ آج کے اعتبار سے نہیں، قیامت تک کے لیے یہی حکم اللہ کے رسول نے دی ہے، بغیر کسی قید لگائے کے، اس اعتبار سے اس طرح کی کوئی عقلی توجیہات ناقابل قبول ہیں۔ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ نے ایک تو یہ بات کہی کہ جو ہے ایک عورت کا وہ چاہے وہ کار میں اپنی کار میں سفر کرے، کسی اور خاتون کے ساتھ مل کر کے بھی سفر، یعنی شہر کے اندر کسی خاتون کے ساتھ جانا الگ معاملہ ہے، اکیلا جانا الگ معاملہ ہے، لیکن باہر عورتوں کے ساتھ مل کر کے بھی وہ جاتی ہو اپنی کار میں یا جو ہوائی جہاز میں جاتی ہو، کہا کہ لا فی الطائرہ ولا فی السیارہ، ایسے آپ نے کہا کہ کسی طور پر بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جو ہے مطلب یہ سفر کرے۔ اس لیے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ جو حدیث متفق علیہ حدیث ہے، حدیث ابن عباس، کہ ایک صحابی اللہ کے رسول کے ساتھ غزوے میں ہیں، یعنی کتنا مبارک سفر، جو مرد ہیں جو شوہر ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک مبارک سفر میں ہیں، غزوے میں ہیں، اور ان کی خاتون بھی ایک مبارک سفر میں ہیں کہ جو حج میں گئی ہیں، ایسی نہیں کہ کہیں گھومنے گئی ہیں، مبارک سفر میں ہیں دونوں بھی، اور دونوں پاکیزہ سفر میں ہیں، جہاں پر جو ہے مطلب روحانیت جو ہے مطلب غالب رہتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے کہا کہ جو میرا فلاں فلاں غزوے میں نام لکھایا گیا اور میں آپ کے ساتھ ہوں فی الحال، اور میری خاتون جو میری عورت جو ہے مطلب اہلیہ وہ حج میں گئی، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اذهب فحج مع امراتک، اللہ کے رسول نے بھیج دیا ان کو، یہ نہیں کہا کہ جو ہے وہ اس میں عورتیں بھی تو ہیں، وہ حج ہی کے لیے تو جا رہے ہیں، اور جو مطلب کیا کچھ سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن سبحان اللہ، یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ دونوں سفر مبارک ہیں، دونوں سفر جو ہے سب سے عمدہ ہیں، اور جو ہے ایسی صورت میں بھی اللہ کے رسول نے جو ان کو واپس بھیج دیا ان کو۔ تو یہ توجیہ کرنا کہ جو ہے یعنی امن ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو ہے مطلب کسی طرح اچھی توجیہات نہیں ہیں، اور نامعقول توجیہات ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ آپ عقلی توجیہات بھی بہت عمدہ کرتے ہیں، اور شریعت کے جو شرعی امور کے جو مقاصد ہیں، مقصدیت پر جو گفتگو آپ کی ہوتی ہے، فقہی مسائل میں ہو، عقدی امور میں ہو، خصوصاً فقہی مسائل میں، یہ واقعات جو پڑھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جیسے بازار میں بھی جو ہے لوگ ملے جلے رہتے ہیں، اور جو ہے مطلب وغیرہ وغیرہ، اور ہوائی جہاز میں امن رہتا ہے، کوئی معاملہ نہیں رہتا ہے، اور یہاں سے ایک جو ہے آدمی چھوڑنے کے لیے آ رہا ہے، ایک آدمی لے کے جانے کے لیے آ رہا ہے، یہ جو عقلی توجیہات ہیں اس کا بھی بہت ہی معقول جواب دیا ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے جو مجموع فتاوی رسائل ہیں آپ اس میں دیکھ لیجئے، آپ نے اس سلسلے میں کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جو ہے بالکل بازار میں بھی جاتی ہے ایک عورت، وہاں پر بھی اجنبی مرد رہتے ہیں، کہا کہ جو ہے وہ بازار ہے وہ سفر نہیں ہے، تو کہا کہ جو ہے آپ ایک سفر سے جو ہے اس کو تشبیہ نہیں دے سکتے، سفر سے متعلق گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ سفر کا معاملہ ہے کہ آپ ایک شہر چھوڑ کر کے دوسرے شہر کو جا رہے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی گلی کے بازار میں جا رہے ہیں خریدنے کے لیے اور کہہ رہے ہیں کہ جو ہے یہ ہم بھی یہاں پہ جاتے ہیں، وہ سفر تھوڑی نہ ہے، وہ آپ کا اپنا محلہ ہے، وہ اسے آپ جو ہے مطلب سفر سے تعبیر نہیں کر سکتے، اور شریعت میں سفر سے منع کیا گیا ہے، آپ دونوں کو ایک نہیں کر سکتے۔ اس عقلی توجیہ کی جو ہے مطلب جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بات کہی ہے۔ دوسری بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ کہنا کہ جو ہے آپ کا ایک محرم آپ کو جو ہے ہوائی اڈے تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور دوسرا وہاں سے آ کر کے آپ کو لے لیتا ہے، گویا کہ آپ کے لیے درمیان میں کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کہا کہ یہ بھی جو ہے مطلب غیر معقول بات ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ آپ کا جو محرم آپ کو جو ہوائی اڈے تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے وہ آپ کو ہوائی جہاز میں بٹھانے تک تو نہیں آتا نا، آپ کو کہیں کی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ بہت دور جہاں لوگ انتظار میں بیٹھتے ہیں، جو ان کی جو مقاعد ہیں جگہ ہیں وہاں چھوڑتا ہے، وہاں سے چلا جاتا ہے، اور اندر تو آپ کو جانے دیتے نہیں ہیں، وہاں سے وہ اکیلی ہو گئی، وہ اندر کتنا وقت لیتی ہے، اندر کے کیا کچھ مسائل ہیں، اور پھر ہوائی جہاز میں چڑھنے تک، ایک اجنبی کے ساتھ بیٹھنے تک اور پہنچنے تک، اور پھر وہاں پر بھی اترنے کر کے جو ہے ہوائی اڈے سے باہر نکلنے تک کی جو مدت ہے وہ بغیر محرم ہی کی تو ہے، وہ
صرف ہوائی جہاز میں بیٹھنے کی بات نہیں، ہوائی اڈے کے اندر کی بات ہے، یہاں پر بھی وہاں پر بھی، نکلنے تک، سبحان اللہ. اور جو ہے صرف ایک ملک کی بات ہے، ایک دوسرے ملک کے اگر سفر کی بات ہو تو پھر جو کتنا وقت نکل جاتا ہے، کیا کچھ کاروائیاں ہوتی ہیں. یہ آج کے اس دور میں جو ہے سفر، ہوائی جہاز کا جو سفر اتنا عام ہو چکا ہے، اتنے لوگوں کی کثرت ہے ہوائی جہاز میں سفر کرنے والوں کی، سب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں. بالخصوص ایک ملک سے دوسرے ملک کی بات کرنے کی آتی ہے تو کتنا وقت نکل جاتا ہے، سبحان اللہ. ایسے میں یہ کہنا کہ جو ہے ایک محرم یہاں تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور دوسرا محرم وہاں سے لے لیتا ہے، یہ بالکل غیر معقول بات ہے. ایک تیسری بات جو ابن عثیمین نے کہی رحمہ اللہ، یہ ہے کہ اسلام دیکھیں کتنی دور دور کی نظر رہتی ہے، سبحان اللہ، جسے بیان کیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ. آپ نے کہا کہ ہوائی جہاز جو ہے یہاں سے اڑان بھر رہی ہے، لا قدر اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل خرابی ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسے اتارنا پڑتا ہے، کبھی کسی دوسرے ملک میں اتارنا پڑتا ہے، وہاں جو ہے کچھ وقت کے لیے جو مطلب وہ جو ہے ہوائی اڈے میں یا جو ہے ایئرپورٹ میں جو ہے رکنا پڑتا ہے، کسی اور جگہ لاڈ میں جا کر اتار دیتے ہیں، پھر وہاں سے وہاں تک جائیں گے، کیا صورتحال ہوگی، اللہ اکبر. اندازہ لگائیے آپ. یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب نہیں ہوا نا تب نہیں ہو، نہیں، شریعت جو ہے اس طرح کے اندیشے سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے کہ اس عورت پر کبھی آنچ نہ آئے، حرف نہ آئے. یہ معاملہ ہے. خود ہوائی اڈے میں دیکھیں آپ، کبھی 3-3 4-4 گھنٹے ہوائی جہاز جو مطلب طاقت سے اڑان بھرتی ہے، کتنا وقت نکل جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم. تو یہ جتنی بھی جو ہے مطلب جو ایک طرح سے عقلی توجیہات پیش کی جاتی ہیں، یہ سب کے سب نامعقول ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، یہ جو شیخ ابو معاویہ ہے نا، یعنی کیا ہے، الکناشہ، صاحب الکناشہ، جی ابو معاویہ البیروتی، جزاک اللہ خیرن، صاحب الکناشہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، حیران کن واقعہ لکھا ہے کہ مصر سے 4 خواتین حج کے لیے آئیں. کتنی؟ 4 خواتین. یہ سوچ کر کے بھی ہم 1 نہیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 3، ہم 4 ہیں. 4 خواتین حج کے لیے، پڑھے اپنے اس واقعے کو، 4 خواتین حج کے لیے آئی ہیں. اور سبحان اللہ، یہ ابن حزم کے حوالے سے غالباً انہوں نے لکھا ہے کہ 4 خواتین مصر سے آئیں، اور یا کس کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ 4 خواتین حج کے لیے آئیں اور واپسی میں 4 حاملہ تھیں. سبحان اللہ العظیم. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی مطلب ہے کہ اس کے اندیشے قوی ہیں، اور جو ہے اس کے جو یعنی دفع المفاسد اولا من جلب المصالح، یہ شریعت کا قاعدہ ہی ہے. اس تناظر میں ہوائی جہاز سے متعلق جو ایک طرح کے عقلی توجیہات یا نص کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو بات پیش کی جاتی ہے کہ آج کے اس دور میں تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کر لے سکتے ہیں، یا اپنی ذاتی کار ہے اور جو ہے بالکل راستہ معمون ہے، 4 خواتین بیٹھ کے نکل جائیں اور جو ہے مطلب پہنچ جائیں، یہ شرعاً جو ہے کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے. اور بات صرف تھوپنے کی نہیں ہے، ہمارے رب کا حکم ہے، ہمارے خالق کا حکم ہے، شارع کا حکم ہے، جو اللہ رب العالمین جو ہے مستقبل ہر چیز کا اللہ رب العالمین کے پاس علم ہے، ماضی کا، حال کا، مستقبل کا. اور اللہ رب العالمین نے ایسا دین اتارے ہیں جس میں انسان کی جو ضروریات 5 ہیں، اس کا دین ہے، اس کی عقل ہے، اس کا مال ہے، اس کی عزت و آبرو ہے، اس کی نسل ہے، ان سب کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہیں. تو بہرحال اس سلسلے میں ایک عورت کو جو ہے اس سے گریز کرنا چاہیے، کسی طور پر بھی بغیر محرم کے سفر نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ 2 گھنٹے کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز سے ہو، ذاتی کار سے ہو، کسی طور پر بھی. سارے راستے اللہ رب العالمین نے ان کی اپنی خیر اور بھلائی کے لیے مسدود کر رکھے ہیں. اس پر انہیں اطمینان ہونا چاہیے، شرح صدر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو قبول کرنے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پوری رضامندی کے ساتھ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، ہمارے اہلیہ، ہمارے فرزندان کے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، حسنات میں شمار فرمائے. ہمارے معاون خاص حافظ عبد المتین ابو عوانہ اور عمرو بن الیاس مکی المکی، اللہ رب العالمین ان کو جو ہے نفع بخش علم عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.